اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما انتم تعرفون نحن ندرس الایام لطہ حسین و طہ حسین اسہامات زخمہ فی التاریخ فی الادب العربی وفی فی الشعر الجاہلی وفی ابن خلدون وکذالک انہ کتب الروایات وکتب السیرہ الذاتیہ والایام وحی تتعلق بالسیرہ الذاتیہ لطہ حسین وهذه السطور وهذا الدرس وهو أخذ من سيرته الذاتية الأيام على أن الرجل كان يستطيع أن يغمض عينيه ويفتحها دون أن يرى أو يكاد يرى شيئا. کہنا یہ چاہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ وہ انسان کہتے ہیں کہ اس کی استطاعت تو رکھتا تھا کہ اپنی آنکھوں کو بند کرے، اپنی آنکھوں کو کھول بھی سکتا تھا، لیکن وہ کچھ دیکھ سکے اور پوری طریقے سے چیزوں کے محسوس کر سکے، یہ چیز اس کے پاس نہیں تھی. فقط کان ضریراً او بصیصاً ضئیلاً جدا من النور فی احدی عینیہ، کہنے کہ وہ بالکل سے بلائنڈ تھا، لیکن ہلکا سے سایہ اسے نظر آتا تھا چیزوں کا، تھوڑی سی ایک شکل چیزوں کی نظر اس کے ذہن میں آتی، اور کہتے ہیں کہ یہ اس کی دونوں آنکھوں میں ہلکی سی گویا بصارت تھی. یمثلو لہ الاشماء ہو، اور چیزیں اس کے سامنے ہلکی سی نظر آتی، لیکن دون ان یمکنہ ان یتمیزہا، لیکن ان چیزوں میں وہ تمیز کر سکے اور یہ بتا سکے کہ چیزیں ہیں کیا، یہ اس کے بس میں نہیں تھا. وکان الرجل سعیدا بہذا البصیص الضئیل، اور کہتے ہیں کہ یہ انسان خوشگوار تھا، یہ گویا اس کی قسمت میں کہتے ہیں کہ یہی نابینا اور بلائنڈ شخص تھا. وکان یخدع نفسہ، اور جو بلائنڈ تھا وہ اپنے آپ کو ایک طریقے سے دھوکہ دیتا تھا اور لوگوں کو یہ گمان کرنے پر مجبور کر دیتا تھا کہ وہ بالکل سے چیزوں کو دیکھ رہا ہے، وہ مبصرین میں سے ہے اور اس کی آئی سائٹ پوری طریقے سے موجود ہے. ولیکن ذالک لم یکن یمنعہ من ان یعتمد فی طریقہ الی الکتاب، تو کہتے ہیں یہ ہے کہ جو راستہ تھا اس کے مکتب کے جانے کا، کہتے ہیں کہ یا گھر کے جانے کا، وہاں سے وہ دو لوگوں کے ساتھ چلتا تھا، اور دو لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے چلتا تھا کہ اس کے جو دوست تھے، اس کے جو کلاس فیلوز تھے، کہتے ہیں کہ ان میں سے کسی دو کو لیتا تھا اور ان دونوں کے کندھوں پر اپنے ہاتھ کو رکھ دیتا تھا، اور اس طریقے سے راستے میں وہ چلتا تھا، کہتے ہیں کہ طہ حسین، اور کہتے ہیں کہ اس طریقے سے گزرتا تھا راستے میں، حتی انہم یتنحون لہم عنہا، اور جب وہ گزرتا تو گزرنے والے جو لوگ تھے کہتے ہیں کہ وہ راستے سے ہٹ جاتے تھے، کنارے ہو جاتے تھے. وکان منظر سیدنا عجبا فی طریقہ الی الکتاب و الی البیت صباحا و مساء، کہتے ہیں کہ صبح
کو اور شام کو ہمارے جو استاد سے، ہمارے جو سید تھے، وہ جو مکتب تک جاتے تھے، پھر مکتب سے اپنے گھر پر جاتے تھے، کہتے ہیں کہ اس کو اگر دیکھا جائے تو وہ بڑا دلچسپ طریقہ کار تھا۔ کہتے ہیں کہ یہاں پر اس کو بیان کیا جائے گا، کانا زخمن بادن، ہمارے جو سید تھے، ہمارے جو ٹیچر تھے، وہ بڑے بلخی تھے، وہ بلکی تھے، بہت ہی موٹے تھے۔ وہ کانا دفے یہی تزید فی زخامت ہی، اور اوپر سے جو گرم کپڑا ڈالتے تھے، اس گرم کپڑے کی وجہ سے ان کی ضخامت میں مزید اضافہ ہو جاتا تھا۔ وہ کان کما قدمنا یبسط ذراعیہ علی کتف رفیقیہ، اور ان کا بھی یہ حال تھا کہ جب وہ راستے میں چلتے تھے تو اپنے ساتھ اپنے 2 شاگردوں کو بطور رفیق رکھ لیتے تھے اور ان دونوں کے کاندھوں پر اپنا ہاتھ رکھتے تھے۔ وہ کان ثلاثتہم یمشون، اور کہتے ہیں کہ اس طریقے سے تینوں چلتے تھے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَضْرِبُونَ الْأَرْضَ بِأَقْدَامِهِمْ ضَرْبًا، اور کہتے ہیں کہ زمین پر پیر اپنے پٹکتے ہوئے چلتے تھے۔ وَكَانَ سَيِّدُنَا يَتَخَيَّرُ مِنْ تَلَامِيذِهِ لِهَذِهِ الْمُهِمَّةِ، یہ جو ہمارے سید، ہمارے استاد سفر کو طے کرتے تھے تو ان کی ترجیح یہ ہوتی تھی کہ 2 ایسے طلبہ کو لیں، انجبہم، جو خاندانی ہو، واحسنہم، اور جو نہایت حسین ہو۔ طلبہ میں سے ایسے 2 طلبہ کا وہ انتخاب کرتے تھے، اور تاکہ اس کی آواز، احسنہم صوتاً، اس کی آواز بھی اچھی ہو۔ ذالک انہ کان یحب الغنا، اور کہتے ہیں کہ وہ سنگنگ سانگ کو بہت، گانے کو بہت پسند کرتے تھے۔ وَكَانَ يُحِبُّ أَن يُعَلِّمَ تَلَامِذَهُ الْغَنَا، اور وہ سنگنگ کے طریقے کا ہے، وہ اپنے طلبہ کو بتانا چاہتے تھے، سکھانا چاہتے تھے۔ وَكَانَ يَتَخَيَّرُ الطَّرِيقَ لِهَذَا الدَّرْسِ، تو یہ جو ان کے سنگنگ کا طریقہ کار تھا، جو ان کا گانا تھا، یہ سب کارروائی ایکٹیویٹیز راستے میں چلتے ہوئے ہوتی تھی۔ فَكَانَ يُغَنِّي وَيَأْخُذُ رَفِيقَيْهِ بِمَصَاحَبَتِهِ حِينًا، کہتے ہیں کہ اس طریقے سے وہ گاتے تھے، اس کے ساتھ ان کے دونوں جو رفیق کار تھے، رفیق سفر تھے، وہ گاتے تھے ان کے ساتھ ساتھ۔ وَالْإِسْتِمَاعَ لَهُ حِينًا آخر، اور کبھی کبھی وہ چپ ہو کر اپنے دونوں شاگردوں کے گانے کی آواز کو غور سے سنتے تھے۔ اور یاخذ واحد منہما بالغنا، اور کبھی کبھی ایک اس میں سے گاتا تھا اور دونوں سنتے تھے۔ الا ان یصاحبہ ہوا والرفیق الآخر، اور کہتے ہیں کہ اس طریقے سے خود وہ اور ان کا دوسرا جو شاگرد تھا، اس شاگرد کی اتباع کرتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ گاتا تھا۔ وَكَانَ سَيِّدُنَا لَا يُغَنِّي بِصَوْتِهِ وَلِسَانِهِ وَحْدَهُمَا، اور یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے جو سید تھے وہ صرف زبان سے اور اپنی لسان ہی سے نہیں گاتے تھے، بلکہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے جسم کو اور اپنے سر کو بھی ہلاتے تھے۔ فَكَانَ رَأْسُهُ يَهْبُطُ وَيَصْعَدُ، اور جب گاتے تھے تو کبھی سر کو گرا لیتے تھے اور کبھی سر کو اٹھا لیتے تھے۔ یعنی ایک طریقے سے یوں کہیے کہ جس طریقے سے ان کی زبان شعر کی ادائیگی کرتی تھی، اسی طریقے سے ان کی باڈی کے جو دیگر آرگن تھے، جس کو آپ باڈی لینگویج کہتے ہیں، تو ایک طریقے سے باڈی بھی ان کی گاتی تھی، ان کی زبان بھی سے بھی گانے کی آواز آتی تھی۔ تو عجیب قسم کے ہمارے ٹیچر تھے۔
فکانہ، اور پھر یہ کہہ رہی وہ کانا راسو یلتفت یمیناً و شمالاً، کبھی اپنے سر کو داہنی طرف گھماتے تھے، کبھی بائیں طرف گھماتے تھے. وہ کانا سیدنا یغنی بیدیہ ایزن، اور کہتے ہیں کہ ہمارے جس طریقے سے زبان سے اپنی باڈی کے آرگن سے وہ گاتے تھے، کبھی سر کو ہلاتے تھے، کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے ان کے دونوں ہاتھ بھی گاتے تھے، وہ بھی ایک طریقے سے حرکت کرتے تھے، اس میں بھی ایک خاص طریقے سے حرکت ہوتی. تو یوں سمجھیے کہ ایک عجیب قسم کے ہمارے ٹیچر تھے، وہ کان سیدنا. اور کہتے ہیں کہ جب وہ گاتے تھے تو یوقع الانغام علی صدر رفیقہ باصابعہ، تو کبھی کبھی اپنی انگلی سے اپنے دوست کے سینے پر کہتے ہیں کہ ایک طریقے سے مارتے بھی تھے یا اشارہ کرتے تھے. تو یہ ساری جو ان کی حرکات تھی، ساری جو ایکٹیویٹیز تھی، جب وہ گاتے تو ان کے سارے جسم کے آرگن اس کے گانے کے ساتھ چلتے تھے اور ہلتے تھے. وہ کانا سیدنا یعجبہ الدور احیانا، اور کبھی کبھی وہ دور کرتے تھے. دور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ریپیٹیشن کرتے تھے، کبھی ایک شعر کو 2-3 بار وہ پڑھتے تھے، جیسے یہ گانے کا ایک طریقہ ہے. تو یہ ہمارے سید بھی کرتے تھے. ویرا ان المش لا یلائمہ فیقف حتی یتمہ، اور کہتے ہیں کہ چلتے چلتے کبھی وہ رک بھی جاتے تھے، یعنی راستے میں چونکہ گاتے تھے تو چلتے چلتے کبھی رک بھی جاتے تھے، اور کبھی رک پر کر ہی وہ گاتے تھے، اور جب اپنی بات، اپنے گانے کو، اپنے مصرے کو پورے کر لیتے تو پھر وہ آگے بڑھتے تھے. وَعَبْدُ مِنْ هَذَا كُلِّهِ أَنَّ سَيِّدَنَا كَانَ يَرَى صَوْتَهُ جَمِيلًا. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو ٹیچر تھے، ہمارے استاذ تھے، وہ یہ سمجھتے تھے اپنے بارے میں، یوں انہیں گمان تھا، انہیں غرور تھا کہ بہت اچھے سنگر ہوئے، ان کی آواز میں بڑی کشش ہے، لوگ ان کے گانے کو، ان کی آواز پہ مرتے ہیں. کہتے ہیں کہ لیکن جناب علی، میں کیا کہنا چاہتا ہوں، وما یظن صاحبنا ان اللہ خلق صوتا اقبح من صوتہ، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ٹیچر کی جو آواز تھی، یقین جانیے دنیا میں جتنے بندے، جتنے اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، ان سارے لوگوں کی آواز کا موازنہ کیا جائے تو کہتے ہیں کہ سب سے بدترین قسم کی، قبیح ترین قسم کی جو آواز ہو سکتی ہے وہ ہمارے ٹیچر کی ہو سکتی ہے. وما یظن، اس کے بعد وما قرأ صاحبنا قول اللہ عز وجل، اور کہتے ہیں کہ طه حسین اپنے استاذ کے اس گانے کو سن کر، ان کی آواز کو سن کر ایک کہتا تھا کہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. قرآن میں یہ بات کہی گئی ہے کہ گدھے کی جو آواز ہوتی ہے وہ سب سے بدترین قسم کی آواز ہوتی ہے. تو ہمارے ٹیچر کی جو آواز تھی، جو ان کا گانا تھا، جو ان کے پڑھانے کا انداز تھا، گدھے کی آواز کی طرح تھا. تو اگر کوئی ٹیچر ہو تو اس کی گفتگو اچھی ہو، اس کی آواز ہو، وہ اپنے لیکچر کو گدھے کی طرح نہ دے. اگر وہ گدھے کی طرح لیکچر ہے تو اسے یونیورسٹی میں پروفیسر ہونے کا، اسے یونیورسٹی میں لیکچرر ہونے کا، ٹیچر ہونے کا قطعاً کسی طریقے کا اختیار حاصل نہیں ہے. لیکن آج کے اس زمانے میں جو تقرر ہوتے ہیں، جو اپائنٹمنٹ ہوتے ہیں، گدھوں کے ہوتے ہیں. گدھے کی آواز تو چھوڑ دیا، تو گدھوں کے تقرر ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ آپ گدھوں کی آواز کی کیا بات کر رہے ہیں، یہ ہمارے صاحبان، ہمارے وائس چانسلران یہ سب حرکتیں کر رہے ہیں. تو طه حسین کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس طریقے کی حرکت کوئی وائس چانسلر، کوئی ٹیچر، کوئی سربراہ، کوئی پرنسپل اگر کرتا ہے تو گویا وہ کسی انسان کا تقرر نہیں کرتا ہے، بلکہ کسی گدھے کا، کسی جانور کا تقرر کرتا ہے. تو جناب علی طه حسین گویا یہ کہنا چاہتا ہے، یہ بات تو تقریباً 100 سال پہلے کی ہے یا اس سے کچھ کم کی ہے، لیکن آج کی ان جامعات میں، آج کے ان اداروں میں گدھوں کا تقرر ہو رہا ہے.
اس پر طه حسین نے بہت پہلے اظہار افسوس کیا تھا، آج بھی اس اب اظہار افسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد کریں الا ذکر سیدنا وہو یوقع ابیاتا من البردہ فی طریقہ الی الجامع۔ تو کہتے ہیں کہ قصیدہ بردہ کے اشعار ہمارے استاذ پڑھتے تھے، اور یوں پڑھتے پڑھتے جامع مسجد تک چلے جاتے اور ظہر کا وقت ہو جاتا، اور کہتے ہیں کہ او فی طریقہ الی البیت منصرفا من الکتاب، یا اسی طریقے سے پڑھتے پڑھتے اسکول سے واپس ہوتے ہوئے اپنے گھر تک پہنچ جاتے۔ تو اس پورے آج کے لیسن میں، آج کے اس سبق میں طه حسین صرف اتنی سی بات کہنا چاہتا ہے کہ جب کسی ٹیچر کو تقرر دیا جائے، جب کسی ٹیچر کی کسی ادارے میں، کسی اکیڈمک، کسی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں اس کا تقرر کیا جائے، تو سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ اس کی آواز کیسی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بعض ٹیچر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی کتابیں بہت ہوتی ہیں، جن کے پاس نالج بہت ہوتا ہے، جن کا مطالعہ بہت ہی کمپریہنسو ہوتا ہے، لیکن سب سے پہلے ہم یہ سیکھیں گے کہ اس کی آواز کیسی ہے، چونکہ اگر ٹیچر کی آواز نہیں ہے، وہ اپنی بات کو، اپنے لیکچر کو سلیقے سے کنوے نہیں کرتا ہے، بچوں کے دل میں اپنی باتوں کو اتار نہیں سکتا ہے، تو اسے یونیورسٹی میں قطعاً ٹیچر ہونے کا نہیں حق ہے۔ میں انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ تھینک یو۔